کہ جس کو جو دیا اس کے صدقے دیا، جس کو نوازا اس کے صدقے نوازا. ہم تو بے نیاز ہیں لیکن پیار اس سے تھا، پیار جو اس سے کر لیا اسی کے صدقے میں سب کو نواز دیا. لیکن وعدہ کرو، آدم وعدہ کرنا ہوگا، شیس وعدہ کرنا ہوگا، نوح وعدہ کرنا ہوگا، ابراہیم وعدہ کرنا ہوگا، اسماعیل وعدہ کرنا ہوگا، موسیٰ وعدہ کرنا ہوگا، شعیب وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، ذوالکفل وعدہ کرنا ہوگا، عزیر وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، عیسیٰ وعدہ کرنا ہوگا. اللہ وعدہ کیا کرے؟ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے. کہاں جانتے ہیں وعدہ اس لیے لیتے ہیں کہ جب محبوب کو بھیجیں گے تو کچھ اس کے وفادار ہوں گے، کچھ اس کے غدار ہوں گے. تو وعدہ تم سے لے کر قرآن میں بیان کروں گا تاکہ وفادار پڑھ کے خوش ہوں گے اور غداروں کو بھی پتا چلے گا کہ جس کی غداری کر رہے ہیں اس کی وفاداری کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کائنات کے غدار جو ہے وفاداروں کی صف میں آنے کی کوشش کریں، اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کریں. اللہ وعدہ کرے تو کیا کریں؟ ارشاد ہوا وعدہ کرو کہ جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری سیادت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری امامت کے ڈنکے بج رہے ہوں، دنیا تمہارے کلمہ پڑھ رہی ہو، اس وقت تو بھیج دوں اپنے محبوب کو تو اپنا کلمہ نہ پڑھوانا، اپنی امامت کے سکے نہ بٹھانا، اپنے خطبے نہ پڑھنا، اپنا کلمہ چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھوانا، بات نہ کرنا، اس کی امامت کے ڈنکے بجانا. سب نے وعدہ کیا. اللہ وعدہ کرتے ہیں. نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدہ کر کے بھول جائے، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدے کو فراموش کرے، لیکن بات محبوب کی تھی اس لیے اقرار پر اقرار. اے لوگوں تم نے وعدہ تو کیا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. وہ گواہ ہو گئے تو کہا تم سب پر میں گواہ ہوتا ہوں. اس کے بعد ان سے کہا گیا او کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی ناقدری نہ کرو. یہ میلاد والا مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا تو اللہ اکبر کی شان سے وعدہ لیا، ایک دوسرے پہ گواہ بنایا. پھر کہا میں تم پر گواہ. اسی پر بس نہیں کیا، پھر کہا سنو اگر تم اس وعدے سے مکر گئے، اگر تم اس وعدے سے پھر گئے تو ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. وہ پھرنے والے نہ تھے لیکن دوسروں کو بتانا تھا کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ لہجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ارے جب حبیب کی بات آئی تو معصوموں کے ساتھ یہ لہجہ، جب حبیب کی بات ہے تو معصوموں کے ساتھ اس لہجے میں بات کر کے بتا دیا کہ تم کس انداز سے ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو. جب معصوموں سے ایسی بات کرتے ہیں تو ظالموں سے کس طریقے کا لہجہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ انداز کیا ہوگا. قرآن کی آیت سورہ آل عمران میں گواہی دے رہی ہے جس کو آیت میثاق کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد لیکن یہ نہ بتایا، توجہ فرمائے، یہ نہ بتایا کہ بھیجوں گا کب بھیجوں گا. آدم کے بعد بھیجوں گا، شیس کے بعد بھیجوں گا، نوح کے بعد بھیجوں گا، موسیٰ کے بعد بھیجوں گا، عیسیٰ کے بعد بھیجوں گا، داؤد کے بعد بھیجوں گا، ذوالکفل کے بعد بھیجوں گا. کس کے بعد بھیجوں گا یہ نہیں بتایا، بس اتنا کہ وہ آئے گا. اب وہ آئے گا، کب آئے گا اس کا انتظار کرنا ہوگا. تو پھر کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. آدم کو جنت میں رکھا، ملائکہ کا مسجود بنایا، اس کے بعد خطہ اجتہادی پر جنت سے باہر کیا. تو اس وقت آدم روتے ہیں، روتے روتے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں، آپ تشریف لائیں تاکہ میری مدد ہو جائے. آقا دیر نہ کریں، آپ تشریف لائیں میری مدد ہو جائے. لیکن اس وقت آدم علیہ السلام کی باتوں پر آنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے کہ قدرت نے فیصلہ کر لیا تھا، قدرت کا قلم لکھ چکا تھا. لیکن باری آتی ہے شیش کی. جس وقت شیش کو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس حبیب کی یادیں آتی ہے. آخر وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو حبیب کا مکڑا تکیں گے، جو حبیب کی زیارت کریں گے، جو حبیب کے رخ انور پر ٹک ٹکی باندھ کر نظریں جمائیں گے، مرتبہ صحابیت پر پہنچیں گے. تو شیش تنہائیوں میں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں تاکہ وہ رخ بددعا میں بھی تو دیکھ لوں. وقت آتا ہے نوح کا. نوح جب اللہ اکبر آتے ہیں کشتی کے اندر، کشتی چلتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی. اس وقت نوح تنہائیوں کے اندر دل ہی دل میں کہتے ہیں، من ہی من میں کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں، تشریف لائیں، آقا آ تو جائیں تاکہ میری کشتی کو کنارہ مل جائے. آخر وہ نبی نہ آیا.
आया, लेकिन उसके नाम की आहों ने कश्ती को किनारा अता कर दिया। फिर एक दिन वो भी आता है कि जनाबे मूसा को सताया जाता है, मूसा को सताया गया तो जनाबे मूसा तन्हाइयों में रात की आखिरी पहर में आहें भरते हैं, या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाएं, आप आए तो मुझे फिरौनियों से निजात मिल जाए। इब्राहिम रात की तन्हाइयों में आहें भरते हैं, या रसूल अल्लाह देर न करें, आप आए तो मुझे नमरूदियों से निजात मिल जाए। उसके बाद जमाना बीतता गया, ईसा हजरत यूसुफ को जेल डाला गया, हुजूर देर न करें, आप आए तो जेल से रिहाई मिल जाए। वो आका आए तो नहीं, लेकिन उनके नाम ने जो है, अल्लाह अकबर नाम की बरकतों ने यूसुफ को जेल से निकाल कर मिस्र का तख्त अता कर दिया। लेकिन जमाना बीतता गया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाने का मंसूबा हुआ तो ईसा कहते थे हुजूर देर न करें तशरीफ लाएं ताकि मुझे इन जालिमों से निजात मिले। खुदा का करना ये, नाम मोहम्मद क्या जबान पे आया, नाम मोहम्मद क्या लबों पे आया, जनाब ईसा को स्लेब पर चढ़ाने वालों का मंसूबा खाक में मिल गया और उसके बाद ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया। आसमानों पर ईसा उठे, उसके दरमियान आसमानों से उठने के दरमियान से लेकर के हुजूर की आमद तक 570 साल का फासला है, तकरीबन कमोबेश 6 सदियां हैं। उसके बाद हुआ क्या, शैतान ने अपने पैर फैलाए। हुआ ये है, आप गौर फरमाए, मीलाद यूं ही नहीं होती, ये अचानक हादसे का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर, मीलाद उसका नाम है जिसकी दुआ आदम करते हैं, जिसकी दुआ शीश करते हैं, जिसकी दुआ नूह करते हैं, जिसकी दुआ इब्राहिम करते हैं, जिसकी दुआ मूसा करते हैं, जिसकी दुआ ईसा करते हैं। इसी पर बस नहीं, उसके बाद जमाने में जब शैतान ने अपने कदमों को फैलाया, कदमों को शैतान ने फैलाया, लोगों को दरिंदों से बदतर बनाया, लोगों को जानवरों से बदतर बनाया, लोगों को जो है माअज़ल्लाह इतना दरिंदा और वहशी सिफत बना दिया कि लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते हैं। जब बेटियां जिंदा दफन होती है तो उनके दिलों से हौक उठती है, आवाज आती है या रसूल अल्लाह देर न करें, जल्दी तशरीफ लाए। बच्चियां कब तक दफन होती रहेगी, बच्चियों का गला कब तक के घोंटा जाता रहेगा, या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह अकबर, अभी वक्त न आया था। उसके बाद का हालत ये थी कि माओ के साथ अपना उसका खुद का सगा बेटा ज़िना करता था, माँ के साथ जब वो मुब्तलाए ज़िना होता तो उस वक्त मरियम की आहें बुलंद होती और मरियम की रूह तड़पती और कहती या रसूल अल्लाह देर न करें। कब तक मरियम सिफत औरतें अपनी आबरू को खोती रहेगी, अपनी इज्जत को रोती रहेगी। हुजूर तशरीफ लाए ना, ओ मदीने के माहे तमाम, जरा आए भी तो, औरतों की आबरू बचाए भी तो। जब शौहर की चिता पर औरत को जिंदा जला दिया जाता, बेवाओं को जिंदा जलाया जाता, वो जलती हुई औरतें कहती या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाएं, आका देर न करें तशरीफ लाएं। उसके बाद हालात ये होते, कमजोरों को सताया जाता, कमजोरों की हौंक उठती, या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाएं। हालत ये थी, लोग काबे का तवाफ नंगे होकर के करते तो काबा रो रो कर कहता या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाएं। नंगों को तो इंसान देखना पसंद नहीं करते, ये कितने नंगे हैं कि मजबूरन मेरी निगाहें इनके वजूद पे उठती है तो मैं हया से निगाहें झुका लेता हूँ। आका काबा भी इन बेहयाई के मनाजिर से शर्मशार है, या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। काबा कहता है देर न करे तशरीफ लाए। सफा मरवा पर लोग ज़िना करते हैं, सफा मरवा की पहाड़ियां कहती है या रसूल अल्लाह हम तो दौड़ करके गुनाहों को मिटाने के लिए थे, लेकिन हम पे भी ज़िना होने लगा। कौम इतनी नाकदरी कि जिन्होंने ज़िना किए अल्लाह ने उनको पत्थर का बना दिया, उन्हीं को वहां खड़ा करके लोग पूजने लगे। या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। हवाएं कहती हुजूर देर न करे तशरीफ लाए, फिजाएं कहती या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। ज़िना की वजह से जो तार तार इसमतें हो रही थी वो कहती हुजूर देर न करे तशरीफ लाए। दफन होती बच्चियां कहती है या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, पूरे जमाने के अंदर चप्पे चप्पे पर, जमीन के सीने सीने पर, आसमान के वजूद पर, अर्श के लौह लौह पर, इस तरीके से जमाने के अंदर एक आवाज गूंज रही थी या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाए, जुल्म का खात्मा करें, अदल को कायम करें, कुफ्र का खात्मा करें, ईमान का उजाला फैलाए। लोगों को मीलाद की कदर नहीं है, मीलाद की कदर पूछना है तो काबे से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है दफन होती हुई बच्चियों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। अल्लाह अकबर, इस्मतें तार तार होने वाली माओं के
कलेजे से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। लुटने वाले मजलूमों से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। दफन होने वाले मजदूरों से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। सफा मरवा की पहाड़ियों से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। रोते हुए आदम से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। नूह की कश्ती से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। रफ़ा इदरीस से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। हुस्न यूसुफ से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। रहने दाऊदी से पूछ, मिलाद की कदर पूछना है। उन अंबिया से पूछ जो दुआएं करते आए भरते रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात लुटाते हुए अपने अपने जमाने में नबी के डंके बजाते हुए दुनिया से कूच कर गए। लेकिन जब वो जमाना आया, अब सब खत्म हो चुके थे। ईसा पर अंबियाए बनी इस्राइल का खात्मा हो चुका था। अब सारा जमाना कहता था या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। उसी रसूल को आना था जिसके लिए वादा अहदे मिसाक के तौर पर लिया गया था। उसी रसूल को आना था, सब मुंतजिर थे, वो मुंतजर था। उसी रसूल को आना था जिसके सदके में कायनात बनी थी। तो कुदरत का नकीब मशीयत की तरफ से ऐलान करता है, और रसूल को पुकारने वालों, अब वो रसूल आ रहा है, लेकिन बड़ी शान से आ रहा है। और फिर कैसे आता है? अल्लाह अकबर। वो अब्दुल्ला की पेशानी से आमिना के शिकम में मुंतकिल होता है। तो आमिना कहती है कि जिस वक्त मेरे जिस्म में खुशबू आने लगी, मैं अभी समझ नहीं पाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं समझ न सकी, लेकिन खुशबू आती थी। खुशबू लगाए बगैर खुशबू आती थी। नूरानियत का आलम यह था कि मेरे बदन से नूर छन छन के निकलता था। हाल क्या था? पत्थरों पे कदम रखती तो मोम हो जाते, बकरियां मुझे सजदा करती, दरख्तों से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐसे में ये हुआ कि मैंने परेशान होकर के सोचा मुझ पर जादू तो नहीं। किसी ख्वाब में आने वाले ने आकर कहा बीबी आमिना तुझ पर जादू नहीं। उसकी सूरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मिलती थी। मैंने पूछा तू है कौन? ऐ बाबा तू है कौन कि तू कहता है तुझ पे जादू तो नहीं? फिर ये खुशबू कैसी, ये जो है नूरानियत कैसी, ये अंदाज कैसा कि पत्थर मोम होते हैं, बकरियां सजदा करती है, दरख्त सलाम करते हैं। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा बेटी आमिना मैं तेरा बाबा इब्राहिम हूँ, मुझे दुनिया खलीलुल्लाह कहती है, तुझ पे जादू नहीं। ये सारी करामतें जो देख रही है, ये सारी बरकतें तो जो देख रही है, ये सारी रहमतें जो देख रही है, तेरे शिकम में वो आया है अंबिया जिसका इंतजार कर रहे थे। तू इमामुल अंबिया की माँ है, तेरा बेटा महबूबे खुदा है, तेरा बेटा मुस्तफा है, तेरा बेटा मुजतबा है, तेरा बेटा खुदा का हबीब है। आमिना को इत्मीनान हुआ, लेकिन अब आमिना सरगर्दा थी। अब आमिना भी मुंतजिर थी। कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। जरा उस रुखी अनवर को मैं भी तो तकूं कि जिसे आना है, जिसकी खुशबू मेरे शिकम में रहते हुए इतनी आती है, जब वो बाहर आएगा तो खुशबू का आलम क्या होगा। जिसकी नूरानियत मेरे कपड़ों को चीर कर बाहर निकलती है, जब वो दुनिया में आएगा तो आलम क्या होगा। लेकिन जब कहा या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, आखिर माँ की दुआ कबूल हो ही गई। दुआ तो सबकी कबूल हुई, लेकिन उनकी दुआओं पर तस्दीक माँ की दुआ ने की। कहते हैं माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आमिना कहती थी आका तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। तो मिलाद तो मुझे सुबह सादिक को बयान करना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा। फिर वो आने वाला आ ही गया। लेकिन जब वो आया, सारा जमाना पुकार रहा था या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। पहाड़ कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। समंदर कहते थे या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। हवाएं कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। लेकिन खुदा ने भेजा भी तो अपने गैरत के 70,000 पर्दे डालकर भेजा। वो आने वाला आया। काबा तो पहचान करके झूम रहा था, वो सजदा कना था, वो रक्स कना था। सफा मरवा झूम रहे थे, हवाएं झूम रही थी, बुत औंधे पड़े हुए थे, तख्त ताज गिरे हुए थे, किंगरे टूट गए थे, आसमान के सितारे झिलमिला रहे थे, दुरूद और सलाम की सौगात पेश कर रहे थे। अर्शे बरी पर रहने वाले उस दिन फर्श की सैर के लिए आए थे। उस दिन हव्वा ने अपनी कब्र को छोड़कर हुजरे आमिना का रुख किया था। उस दिन आसिया ने अपनी कब्र छोड़
چھوڑ کر حجرہ آمنہ کا رخ کیا تھا، اس دن جناب اللہ اکبر مریم نے اپنی قبر چھوڑ کر حجرہ آمنہ کا رخ کیا تھا۔ مریم کی قبر معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حوا کی قبر معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کیا یہ نہ کہہ دوں اہل جنت جنت چھوڑ کر حجرہ آمنہ کی طرف آئے ہیں، حوران جنت جنت چھوڑ کر حجرہ آمنہ کی طرف آئی ہے۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے ہیں، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں ہم اپنی آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن جب آپ آئے تو لوگوں نے آپ کی قدر نہ کی، آج بھی لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تصور میں میرے آقا، میں آپ سے دور، آپ مجھ سے دور نہیں، آپ میری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میری جان، آپ میری جان ہی نہیں، میرے جان کی جان ہے، میرے ایمان کی جان ہے، میرے ایمان کا ایمان ہے۔ اے سنہری جالیوں کے مکین، اے گنبد خضرا کے سائے میں آرام کرنے والے، اے زہرا کے بابا، میں تم سے پوچھتا ہوں، آپ کو لوگ بلا تو رہے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں، لیکن جب آپ آئے تو آ کر لوگوں نے آپ کو پہچانا بھی نہیں۔ آپ کا چچا آپ کو گالیاں دیتا ہے، حضور آپ کی عمر کا پہلا ہی سال ہے، ابھی بلکہ شکم مادر میں ہے آقا، تو آپ نے یہ غم دیکھا بظاہر کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا آقا۔ اس کے بعد حال یہ ہوا کہ ساری دائیاں آتی ہے، مالداروں کے بچوں کو لے جاتی ہے، حضور وہ دائیاں آپ کی طرف نہیں آتی، آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے۔ حضور یہی تو تھے جن کی روحیں کہتی تھی حضور دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ آپ آئے، لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ کو لوگوں نے پہچانا کیوں نہیں آقا؟ اس لیے نا کہ اللہ نے اپنی غیرت کے پردے آپ پہ ڈال دیے تھے، اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو انسان آپ کو پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ حضور آپ کو پہچانا نہیں، مالداروں کے بچے لے کر کے چلتی چلی گئی سب، لیکن حلیمہ بھی آئی۔ حلیمہ کو کسی نے کہا عبد المطلب کے پوتے کو لے جائے گی، حلیمہ نے کہا نہ نہ نہیں لے جائیں گی، اس لیے کہ یہاں آنے کا مقصد اتنی دور تو اس لیے ہے کہ مالداروں کے بچے ملیں گے تو باپ جتنا مالدار ہوگا بیٹے کی اجرت اتنی زیادہ دے گا، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، میں نہیں لے جاتی۔ لیکن اللہ اکبر یا رسول اللہ، حلیمہ نے لے جانے سے انکار کر دیا آپ کو، میرے آقا آپ کو دنیا نے پہچانا نہیں۔ آقا پھر یہ بھی ہوا نا کہ عبد المطلب کا چہرہ دیکھ کر، اس کی باتیں کر کے جو ہے وہ حلیمہ نے پہلے تو نہ کہا، لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا آقا تو پھر یہی حلیمہ لوٹ کر کے آئی نا، اور عبد المطلب سے کہتی لے جاؤں گی۔ شوہر سے مشورہ کر چکی تھی کہ نہ لے جانے سے اچھا ہے کہ غریب ہی کو لے کر چلے جائیں، مفلس ہی کو لے کر کے چلے جائیں، مالدار کے بچے نہ صحیح یتیم ہی کو لے کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ اگر خالی جائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے کہ حلیمہ کو کچھ ملا نہیں، ایک کو تو لے کر کے جائیں۔ لیکن ابھی تک حلیمہ نے دیکھا نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، میلاد کے منکروں سے بھی دیکھنا نہیں تھا تو انکار کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیا تو جان سے واری واری جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پہچان نہیں پاتے۔ حلیمہ نے کہا چلے ذرا چل کر بچہ بتائے تو صحیح، بچہ دیکھوں تو صحیح۔ حلیمہ آئی اپنے بیٹے کو گود میں لے کر، اس کے بعد جب آئی تو کیا دیکھا؟ آمنہ اپنے بیٹے کو لوریاں دے کر سلا چکی تھی۔ وہ کونین کا امام، کونین کا تاجدار، سید عرب عجم، سید العرب والعجم جو ہے وہ اپنے بستر پر استراحت فرما رہا ہے، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا وہ چاند سا چہرہ ہے۔ خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو چاند سا کہہ دوں، اس لیے کہ چاند انسا بننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ انسا بننے کی کوشش کیا کرے، ان کے تلووں کا دھون نکلتا ہے تو چاند کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے، ان کی گرد سواری سے چاند کو چمکنے کی بھیک ملتی ہے۔ جب حلیمہ پہنچی ہے وہ سعدیہ، وہ خاتون جو ہے اور دیکھتی ہے تو پہچان نہیں پاتی کپڑا کہاں اور چہرہ کہاں ہے، اس لیے کہ نرم نرم دیبا کے کپڑے میں میرے مصطفیٰ کو لپٹا گیا تھا، چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کپڑا کہاں ختم ہوتا ہے اس کا پتہ حلیمہ کو نہ چلا۔ حلیمہ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، یوں لگا جیسے کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا۔ حلیمہ نے بچے کو دیکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جب بھی ننھے بچے سو کے اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں، 1 مہینے سے نہیں 1 دن سے لے کر 6 مہینے تک کم و بیش یہی حال ہے، ہر بچہ روتا اٹھتا ہے۔ حلیمہ نے بہت سے بچوں کو پالا تھا، مکے کے ان بچوں کو پالا تھا جو آج بڑھ کر کے جوان ہو چکے تھے۔ حلیمہ نے اس ننھی سی جان پر جیسے ہی ہاتھ رکھا اس مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی۔ وہ آنکھیں کیا تھی جسے قرآن ما زاغ البصر کہتا ہے، اللہ
اکبر، آنکھیں کھلی، حلیمہ کے چہرے پہ پڑی اور مسکرایا، مسکرا کر حلیمہ اسے لینے آئی تھی، لیکن اس نے حلیمہ کا دل چھین لیا۔ حلیمہ کا دل اپنے پاس نہ تھا، حلیمہ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ حلیمہ کہتی ہے اب تک میرا سینہ خشک تھا، میرا بچہ رات رات پر روتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے سینے سے کیا لگایا؟ میرے سینے سے مصطفیٰ کا وہ سینہ لگا جسے قرآن علم نشرح لکا صدرک کہتا ہے، تو میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی، تو میں نے اسے دائیں طرف سے دودھ پلایا، اور جب وہ پی چکا بائیں طرف کا پیش کیا، اس لیے کہ میں احسان تلے دب چکی تھی، احسان تلے جھک چکی تھی، کیونکہ جس کے قدموں سے میرے سینے میں دودھ کی نہر آئی، سوچا کہ پلا کر کے ممتا کا حق ادا کر دوں، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ وہ چند دنوں کا بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو فطرت کے تقاضے عطا کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے۔ میں نے دائیں طرف دیا تو پی لیا، بائیں طرف دیا تو نہ پیا، صرف پیا ہی، پینے سے انکار ہی نہیں کیا، منہ ہٹایا اور شہادت کی انگلی اٹھائی۔ میرا شوہر حارث، اس کی گود میں میرا بچہ تھا، انگلی کا اشارہ کر کے مسکراتا ہے۔ میں سمجھ گئی خدا کی قسم یہ کیسا حکمت اور عقل والا ہے، بچوں کو عقل نہیں ہوتی، لوگ یہی تو کہتے ہیں بچہ عقل نہیں ہے، اور جس کو عقل نہ ہو 55 میں بھی ہو جائے تو کہتے ہیں بچوں جیسی حرکت کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا ہے، یہ میرے حبیب کا بچپنا ہے۔ زمانہ کہتا تھا نا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، آج وہی آیا ہے۔ ماں نے رضائی، ماں نے بایا سینہ پیش کیا، انگلی اٹھا کے بھائی کی طرف بتایا، گویا کہ کہہ رہے ہو ماں میں تو پی چکا ہوں، اب ذرا میرے اس بھائی کو بھی پلا دے۔ اور پھر دیکھے سائنس کہتی ہے، میرے نبی نے سائنس کو کلمہ پڑھایا ہے، سائنس کہتی ہے ماں کے دائیں پستان میں دودھ کم اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے، دائیں سے کم والے سے خود پیا اور زیادہ والا بھائی کو چھوڑ کر کے بتا دیا کہ ہم اپنا حق دوسروں کو بخش دیتے ہیں، دوسروں کی حق تلفیاں نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے میں تو جان سے واری واری گئی، اس بچے پہ قربان ہو گئی۔ آمنہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ معمولی نہیں، لے جانا، خیال کرنا۔ حلیمہ نے کہا میں تو چاہتی تھی جلدی سے آمنہ سے چھوٹوں اور اسے لے کر کے نکلوں، اس لیے کہ میں سوچ رہی تھی میں غریب، اس غریب کو کیسے پالوں گی؟ غربت پلس غربت بڑھ جاتی ہے غربت، تو میں غریب، اس غریب کو پالوں گی کیسے؟ لیکن جیسے میرے سینے سے لگا تو مجھے پتا چلا اور بچے ہوتے ہیں جن کو دائیاں پالتی ہے، یہ وہ بچہ ہے جو دائی کو پالنے کے لیے آیا ہے، یہ دائی کو پالے گا۔ دائی کے بیٹے کا پیٹ جس نے بھرا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ میں سمجھنے کے لیے، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں حضور میں تو غلام ابن غلام ہوں، آپ کے در کا سگ در ہوں۔ لوگوں کو غوث پاک کا در کا سگ پسند نہیں، میری جان میرے آقا میں تو تیرے سگوں کا سگ ہوں، ان کے سگوں کا سگ ہوں، انہی کے سگوں میں میرا نام آ جائے تو میرے مقدر کی معراج ہو جائے۔ او میرے مصطفیٰ میں حیران ہوں آقا بتائے نا، آخر مجھے بتائے تو صحیح یا رسول اللہ، میں حیران ہوں آقا، میں حیران ہوں یا رسول اللہ، آپ نے حلیمہ کا سینہ تو بھر دیا آقا میرے سرکار، آخر ایسا کیوں ہوا؟ آخر ایسا کیوں ہوا کہ یا رسول اللہ حلیمہ میں آپ کی برکت سے دودھ آیا، حلیمہ کی بکریوں کے تھن بھرے، حلیمہ کی اٹھنیوں کے تھن بھرے، تو میرے رسول آواز دیں گے گنبد خضرا سے، تصور میں آواز آئے گی او میرے غلاموں، دراصل میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا احسان بھی مجھ پر نہ رہے، تو حلیمہ کا احسان کیسا؟ اللہ نے حلیمہ کو غریب کیا، اس کے بعد میرے صدقے امیر کیا، تاکہ دنیا کہے حلیمہ نے محمد پہ احسان نہیں کیا، مصطفیٰ نے حلیمہ پہ احسان کیا ہے کہ حلیمہ کا گھر بھر دیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اب میں بہت تفصیل نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا میرے مصطفیٰ میرے مجتبی کو حلیمہ لے کر کے چلی۔ حلیمہ نے سوچا
سوچا ننھا سا پیارا محمد ہے، نام بھی کیسا، اب تک یہ نام حلیمہ نے کبھی سنا نہیں تھا۔ کہا کہ جا رہی ہوں، 2 سال کے بعد لاؤں گی تب مکہ آؤں گی، اس سے پہلے تو آ نہیں سکتی، چلو چل کر طواف کعبہ کرتے ہیں۔ اس بچے مسعود بچے کو بھی، مبارک بچے کو بھی طواف کراتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے اس وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم جس کے آگے لات و حبل بھی سجدے میں پڑے ہیں، اس وحدہ لا شریک کی قسم جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، میں جب اس مقدس بچے کو لے کر طواف کعبہ کرنے لگی، امام زرقانی لکھتے ہیں، علامہ جوزی بیان کرتے ہیں، جیسے جیسے گزرتی جاتی، جدھر میں چلتی ادھر کعبے کی دیوار جھکتی جاتی، جدھر میں جاتی کعبے کی دیوار جھکتی جاتی۔ میں تو حیران رہ گئی، میں تو بل بل باری گئی، اس لیے کہ اب تک کعبے کا طواف بڑے بڑے سرداروں نے کیا، نبیوں نے کیا، اماموں نے کیا، انبیاء نے کیا، اصفیاء نے کیا، اولیاء نے کیا، طیبوں نے کیا، طاہروں نے کیا، سب نے کیا، لیکن یہ کون ہے جو ان سے بڑا آیا ہے؟ کسی کے لیے کعبے کی دیوار جھکتی نہیں، یہ کون ہے کہ دیوار کعبہ جھکتی ہے؟ میں نے سوچا چلو حجر اسود چوم بھی لوں، چموا بھی لوں۔ اس وقت میری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، میں سورت کو لے کر کے، سر کو لے کر کے میں جاتی ہوں حجر اسود کی طرف۔ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اس سے پہلے کہ محمد حجر کو چومے، حجر نکل کر مصطفیٰ کو چومتا ہے۔ یہ میرے نبی کی میلاد، اللہ اکبر۔ وہ لے کر جاتی ہے، لے کر جاتی ہے، گھر پہنچتی ہے، عورتیں کہتی ہیں حلیمہ تیری سواری تیز، تیرے گھر میں برکت، تیری چراگاہ میں برکت، تو کیا لائی ہے؟ حلیمہ کہتی میں کچھ نہیں لائی، میں ایک ایسا بچہ لائی ہوں جس نے میری تقدیر کو بدل دیا ہے، میری تقدیر میں انقلاب برپا کیا ہے۔ لیکن اللہ نے ان عورتوں کو سزا یہ دی، خدا نے ان عورتوں کو سزا یہ دی جو میرے مصطفیٰ کو لے کر نہ گئی، اللہ نے ان پہ قحط نازل کیا۔ وہ قحط سے تڑپی تو حلیمہ سے کہتی حلیمہ بارش نہیں ہوتی، چراگاہ سوکھ چکی ہیں، بکریوں کے تھن سوکھ چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تیری چراگاہ میں چرائیں، تیری میری بکری ساتھ چرتی ہے، تیری بکری کے تھن بھرتے ہیں، میری بکری کے تھن خالی ہوتے ہیں۔ وہ کون آیا ہے ذرا بتانا صحیح۔ حلیمہ بارش کی ضرورت ہے، کچھ تو کر۔ حلیمہ نے کہا بارش ضرور ہوگی، میں ابھی آتی ہوں۔ گئی گود میں آمنہ کے لال کو لے آئی۔ ابر کا ٹکڑا کہتا تھا آقا دیر نہ کریں تشریف لائے، اس لیے کہ میں ان ناہنجاروں کو نہیں دیکھتا تو میں تو آپ کو دیکھ کر آپ کی صورت پر بسوں گا۔ اسی لیے تو ابو طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا وہ ہے جس کی نورانی صورت سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے رسول کے رخ بددہا کو دیکھ کر ابر بارندہ برسنے لگا، اللہ اکبر۔ لیکن بھی میرے رسول کو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ زمین و زماں، مکین و مکہ، چنین و چنا، جن و انس مظلوم سب کہتے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں، وہ ستارہ تو طلوع ہو گیا ہے جو نبیوں کی آمد پر طلوع ہوتا ہے، آقا دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ ابھی میرا نبی 6 سال کا ہوا، 6 سال کی عمر میں ماں نے کہا بیٹے چل تو چل، میں تیرے باپ کی تجھے زیارت کرا کے لاؤں، تو نے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، تیرے والد 21 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئے، بیٹا چہرہ نہیں دیکھا تو مزار تو دیکھ لے۔ نبی کی ماں پہلی مرتبہ میرے نبی کو مزار پر لے گئی، اور ماں آمنہ تیری عظمت پہ قربان میری ماں، میری مائیں تیری عظمت پہ قربان، میرے بچے تیری عظمت پہ قربان، میری جان تیری عظمت پہ قربان۔ تو ایک مرتبہ 6 سال کے مصطفیٰ کو کیا لے گئی؟ مجھے تقریر میں دلیل مل گئی، میں لوگوں کو لاجواب کرتا ہوں کہ مزار پر جانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آمنہ تو نہ لے جاتی تو میرے پاس یہ دلیل کیا ہوتی؟ ذلیلوں کو میں یہی تو کہتا ہوں کہ میری ماں آمنہ، میرے نبی کی ماں آمنہ، کائنات کی ماں آمنہ نہ مشرکہ ہو سکتی ہے نہ بدعتیہ ہو سکتی ہے۔ اگر نبی کی ماں مشرک تو کائنات کے اندر پھر توحید والا کون؟ نبی کی ماں بدعتی تو ہدایت والا کون؟ خدا کی قسم آمنہ وہ ماں ہے جو امن والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو ہدایت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو برکت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو رفعت والی ہے،
आमिना वो माँ है जो बुलंदी वाली है, अर्श उसके कदम के नीचे है, कुर्सी उसका सदका है, कायनात उसके तलवों का धोवन है। इसलिए कि आमिना वो जिसका बेटा हबीबे खुदा, आमिना ने जिस वक्त आमिना ने अपनी गोद में मुस्तफा को लिया तो खुदा की खुदाई उसकी गोद में सिमट आ गई। अगर कोई माँ ये कहने का हक रखती है कि मैंने भी खुदा की खुदाई को समेट कर गोद में रखा है, तो ये कहने का हक आमिना को, सिर्फ आमिना को है। आमिना तूने मेरे आका से कहा चलना मेरे महबूब, मेरे मोहम्मद, मेरे मुज्तबा, मेरे मुर्तजा, अपने अब्बा के मजार की जियारत तो कर ले। मेरा रसूल 6 साल की उम्र में अब्बा अब्बा कहते हुए अपने वालिद के मजार पे गए। या रसूल अल्लाह, जिस वक्त तो आपको आपके वालिद की याद आती होगी, आप कितनी सिसकियां लेते होंगे, मक्के की फिजाएं आपके आंसुओं को सुखा देती होगी। या रसूल अल्लाह, जब वो आंसू आपके दामन पे पड़ते होंगे तो या रसूल अल्लाह आपकी कैफियत क्या होती होगी। मेरे आका, आप अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं, इसीलिए आपके सदक़े में हम अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं। हुजूर, हम अब्बा कहने का कफारा अदा करते हैं, इसलिए कि अगर आप अपने अब्बा को अब्बा ना कहते तो कायनात में अब्बा को अब्बा कौन कहता। मेरे रसूल, उसके बाद आप लौट रहे थे ना आका, आपके गमों पर मैं कुर्बान आका, आप तो दुनिया के गमों को दूर करने आए थे। या रसूल अल्लाह, कायनात तो अपने गमों के इज़ाले के लिए आपको याद कर रही थी, लेकिन मैं तसव्वुर के चश्म से देख रहा हूं मकाम अब्बा पर अम्मा जान आमिना बीमार होती है, उम्मे ऐमन के अलावा कोई नहीं। आका, आप अपनी माँ के चेहरे को हैरत से देख रहे हैं, माँ आपके चेहरे को हैरत से देख रही है। ऐसे में आपकी अम्मी जान शेरनाथ के कहते हुए आंखों को बंद कर लेती है। आका, कायनात करी या रसूल अल्लाह, देर न करे तशरीफ लाए। आका, आप अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदते हैं, उसी में माँ को लिटाते हैं और उसके बाद आंसुओं को हथेलियों से पोंछते हुए आप मक्के की तरफ जाते हैं। हुजूर, मैं आपके टूटे हुए दिल को भी तसव्वुर में देख रहा हूँ आका, कि आपके टूटे हुए दिल की आहें कैसे निकली होगी। आप माँ माँ कह करके अपने दिल को कैसे तसल्ली देते होंगे। हुजूर, आप अपनी माँ को, मरहुमा माँ को माँ कहते हैं, इसलिए हमने आपके सदक़े में अपनी माँ को माँ कहा है। हुजूर, जब मक्के के बच्चे अपनी आपकी वालिदा के विसाल के बाद आपके सामने अपनी माँ को अम्मी कहते होंगे तो आपके दिल पर कैसे नश्तर लगते होंगे। या रसूल अल्लाह, आप तो गमों को गम गुसार बन करके तशरीफ लाए। आका, आप अपनी माँ को याद करके कैसे रोते होंगे। हुजूर, नन्हे नन्हे हाथों से जब आप अपनी आंसुओं को अपनी मुट्ठी से खुश्क करते होंगे तो उस वक्त तो कुदरत की तरफ से किस तरीके से आप पर रहमतों का नुज़ूल होता होगा, फरिश्तों की चीखें कैसी निकलती होगी, अर्श पर कैसे जलजले आते होंगे, हुराने बहिश्त किस तरीके से रोती होगी। वो गमों से दूर हुरे भी गम में मुब्तला हो जाती होगी जब आपको अपनी माँ की याद आती होगी। मकाम अब्बा की ठंडी ठंडी हवाएं आपको जब ठंडा करती तो या रसूल अल्लाह, आपको कैसा कैफ मिलता था। आका, अभी आपकी उम्र 8 साल की हुई है, सीरतुन नबी अब मुलाहिजा करें। या रसूल अल्लाह, जल्दी तशरीफ लाए। 8 साल की उम्र हुई है कि दादा का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब के घर हुजूर की परवरिश होती है, अब कभी बाप याद आते, कभी माँ, कभी दादा। मेरे आका की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन अबू तालिब माँ का प्यार भी दे रहे हैं, बाप का प्यार भी दे रहे हैं, दादा का प्यार भी दे रहे हैं। याद रखें, मुझे इतनी जल्दी तकरीर करने का शौक नहीं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। मैं चाहता हूँ मुकम्मल 63 साल इसी एक नशिस्त में एक झलक आपको बता दूं, इसलिए कि मैं तसव्वुर में हुजूर की बारगाह में हूँ और आप भी हुजूर की बारगाह में पहुंच जाइए। मीलाद शबे कद्र से अफजल रात है। अल्लाह अकबर, जो मांगना है दिल में रख कर मांग लो, आज मुरादें पूरी हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, 8 साल के हुए अबू तालिब माँ का प्यार भी देते हैं, चचा का प्यार भी देते हैं, बाप का प्यार भी देते हैं, दादा का प्यार भी देते हैं। अबू तालिब कहते मेरे घर में खाना कम पकता था, मोहम्मद न होते तो खत्म हो जाता था। मैं बेटों से कहता, मेरे बेटो भूख लगी, इंतजार करो, तुम्हारा भाई मोहम्मद आएगा तब खाएंगे। इसलिए कि खाना जब कम होता है तो खत्म होता है, लेकिन जिस दस्तरखान पे मोहम्मद बैठ जाता है खाना कभी खत्म नहीं होता, बल्कि खाना बढ़ जाता है। गोया कि अबू तालिब कभी एहसान न रहे। अबू तालिब ये न कहे मैंने पाला चचा, तेरे घर में खाना 3 का पकता था, जब मैं दस्तरखान पे आता तो 50 को खिला दिया करता था। अबू तालिब को भी मुस्तफा पाल रहे हैं। ऐसे में दुनिया कहती है हुजूर देर न करे तशरीफ लाए। अब मैं क्या करूं हुजूर, 11 साल के होते हैं, शबाब में कदम रखते हैं, 12-13 साल की उम्र में हल्फुल फजूल का ऐलान होता है। उसके बाद मेरे रसूल जो है 25 साल के आलम शबाब में पहुंचते हैं। अब तो हुजूर का हाल ये है कि जमीन पे चलते हैं तो अल्लाह अकबर लोगों की आहें निकलती हैं, गोया कि आज अर्श जमीन पे आ गया हो, अर्श फर्श पे आ गया हो, तलवे चूम रहा हो। अल्लाह अकबर, हाल ये है। ऐसे में फिर ये होता है, पाक दामन खदीजा से निकाह होता है। उसके बाद मेरे रसूल को गारे हिरा की वादियां अपनी तरफ खींच लेती है। वह वादिये हिरा कहती है, या रसूल अल्लाह
اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں. آقا آئے تو صحیح, جب یہاں آئیں گے تبھی تو اسرار کھلیں گے. اس کے بعد میرے رسول کھانا لے کر ہیرا کی چوٹیوں پر جاتے, وہاں پر رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے. پھر ایک دن وہ آیا جب پہاڑیاں کہہ رہی تھی دیر نہ کریں تشریف لائیں, دیر نہ کریں تشریف لائیں, فرشتے دیر نہ کریں تشریف لائیں, انسان دیر نہ کرے تشریف لائیں, جن دیر نہ کرے تشریف لائیں, دریا دیر نہ کرے تشریف لائیں, کائنات دیر نہ کرے تشریف لائیں. جب 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے تو پھر میرا نبی بحیثیت نبی تشریف لاتا ہے. وہ نبی تو ہمیشہ سے تھے, یعنی کہ جب سے اللہ نے چاہا تب سے نبی تھے, جب سے وہ پیدا ہوئے تھے تب سے نبی تھے. اس لیے کہ نبی تو حادث ہے, قدیم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممکن الوجود ہے, واجب الوجود نہیں. لیکن پھر میرے اللہ نے انہیں نبوت اس وقت دی جب آدم و حوا پانی کی اور مٹی کی منزلوں کو ابھی طے بھی نہیں کیے تھے, تب سے نبوت تھی. اس وقت بھی نبی تھے جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی کیفیت طے کر رہے تھے. آب و گل میں نور کی پہلی کرن, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, جانو ابا جان آدم جان حوا آپ ہے. لیکن جب لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے, مظلوموں کی فریاد کو پہنچے, غموں میں ڈوبے وہ کی غمگساری کر دے, میرے سرکار یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, بیواؤں کو سہاگن بنا دے, تو آمینہ کا لال 40 سال کی عمر میں آیت لے کر کے جس وقت آتا ہے نبوت کے اعلان کے طور پر, 3 سال تک کے قلیل مدت کے اندر جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کا اعلان تھا. اس کے بعد جو ہے وہ تیرے 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان نبوت علی اعلان تھا. میرے نبی نے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ دیر نہ کرے تشریف لائے, عدل لے کر, انصاف لے کر, نماز لے کر, قرآن لے کر, ایمان لے کر, ہدایت لے کر, خدا کا پتہ لے کر کے. جب وہ محبوب آتا ہے کہ ایک ایک باتیں عام کروں گا, کھڑے ہو کر کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ. لات و حبل تمہارے معبود نہیں, پتھر تمہارے معبود نہیں, مٹی تمہارے معبود نہیں, مردہ تمہارے معبود نہیں, ناک پہ بیٹھنے والی مکھی کو جو ہٹا نہیں سکتے تمہارے معبود نہیں, تو تم انہیں پوجتے ہو. سگے چچا نے گالیاں دے کر یوں کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر. اس وقت بھی میرے رسول کی قدر نہ کی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں اتنی شان والے رسول کی قدر کہاں کی گئی, کب کی گئی. لیکن پھر ایک وقت بھی وہ آیا, وہ حبیب تبلیغ کرتا ہے میں محض چشم تصور سے اب آپ کو لے کر کے جاؤں. وہ محبوب جو انہیں جہنم سے بچانا چاہتا تھا, جو دنیا کہتی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے, وہ آمنہ کا لال آ گیا, وہ پیغمبر آخر الزماں آ گیا, وہ ختمی مرتبت آ گیا. تو حال یہ ہوا کہ دنیا نے یہ سلوک کیا, لوگوں کہ اونٹ کی اوجڑی میرے مصطفیٰ کے وجود پہ رکھ دی. لیکن ایک چھوٹی سی بچی, جس کو چھوٹی کہنا میرے ایمان کے لیے مجھے خطرے کی گھنٹی لگتی ہے, میں اسے چھوٹی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ تاریخ میں آتا ہے وہ بچی تو عمر کے اعتبار سے کم تھی, لیکن جب چلتی تھی تو لوگوں کو یوں لگتا تھا جیسے عرش چل رہا ہے, عرش لرزہ بر اندام ہے. وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی آتی ہے اور آنے کے بعد اوجڑی کو ہٹاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے بابا یہ کتنے ظالم ہے, آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو وہ رسول کہتا ہے میری بیٹی یہ مجھے نہیں جانتے, جس دن مجھے جان لیں گے اس دن میرے ساتھ ایسا نہ کریں گے. پھر یا رسول اللہ آپ پر اوجڑی ہی نہیں رکھی گئی, میرے آقا میری جان آپ کو وطن سے نکال بھی دیا گیا. آقا آپ کو صرف وطن سے نکالا نہ گیا. یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے کا اعلان کرنے والوں نے پھر آپ کو بدر میں کھڑا کیا, مجبور کیا بدر میں آنے سے. اس کے بعد آپ کے یاروں کو شہید کیا, آپ کے یاروں کو زخمی کیا آقا, لیکن اللہ نے آپ کو فتح دیا آقا. پھر اس کے بعد احد کو مسلط کیا, میرے سرکار احد میں آپ کو زخمی کیا, رخساروں میں کڑیاں گھسا دی. جن رخساروں کی قسم بددعا کہہ کر خدا یاد کرتا ہے ان رخساروں میں کڑیاں گھسا دی. جن دندان کو قرآن والنجم کہتا ہے ان دندان کو شہید کر دیا آقا. آج بھی میں آپ کے دندان کو تصور میں شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میری قوم بھی شب میلاد میں دیکھ رہی ہے آقا. گویا کہ تصور نے ہم پہ کرم کر دیا ہے, ہم تصور میں سیرت کی سیر کر رہے ہیں, رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. حضور ہم نے آپ کو ظاہر میں تو نہیں دیکھا, لیکن چشم تصور سے ہم آپ کے سراپا کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا امام عشق و محبت بھی جلوگر ہوا جس نے سلام پڑھا تو پورے سلام میں آپ کا سراپا پیش کر دیا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موجے بیر سماحت پہ لاکھوں
लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुछ की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुत्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, खाई कुरान खा के गुजर की कसम, उस कफे पाक की हिम्मत पे लाखों सलाम, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम, वो मुस्तफा वो मुश्तबा जिसके गुलामों ने पूरा होलिया खींचा, किसी ने एक सलाम लिखकर तवील, किसी ने दो मिसरों में परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला सब जाए के मन बुदम, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाले नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के दुआ नहीं, आका पुकारने वाली का या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। उन्होंने दंदान शहीद करवाए मेरे सरकार, लेकिन फिर ये भी हुआ अल्लाह ने आपको जानिसार अता किए, मिला तो अबू बकर जैसा जानिसार, मिला तो उमर जैसा जानिसार, मिला तो उस्मान जैसा जानिसार, मिला तो अली जैसा जानिसार। मेरा नबी आया और दुनिया जिस मकसद के लिए पुकार रही थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए, उसने यतीमों को माँ बाप वालों के लिए रश्क बना दिया। फिर दुनिया ने देखा जब वो ईद पढ़ने नबी जाता है तो एक यतीम बच्चे को देख करके अपनी यतीमी याद आती है, और ईद के आधे रास्ते से, ईदगाह के आधे रास्ते से वो नबी पलट आता है। मैं पूरे वाकये बयान नहीं कर सकता, माजूर हूं, माजरत चाहता हूं, वक्त की तंगी मेरे कदमों में बेड़ियां डालती है। इश्क कहता है आगे बढ़ता जा, बोलता जा, इश्क की जबान अहले इश्क खुद ही समझ लेंगे, इशारा करता जा, बढ़ता जा, इसलिए कि कबूलियत के लम्हात आ पहुंचे हैं। अभी तो एक नशिश तो और भी बाकी है, लेकिन मेरे रसूल ने यतीम को देखा, लोग यतीम को ठुकराते, उस रसूल ने यतीम को अपने कंधे पे बिठाया। बाप वाले कहने लगे काश ऐ मुस्तफा हम भी यतीम होते तो तेरा कांधा हमें भी मिल जाता। उस रसूल ने बेवाहों पर यूं किया, जब बेवा चिताओं पे जलाई जा रही थी, बेवा दफन की जा रही थी, बेवा कैद की जा रही थी, बेवा कत्ल की जा रही थी, एक मर्तबा नहीं दो दो मर्तबा बेवा होने वाली खदीजा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया, तमाम मोमिनीन की मां बना दिया। बेटियों को दफन किया जा रहा था, बेटी से इतना प्यार किया कफिदा के उम्मी वाबी या फातिमा कह के, उम्मे अबीहा कह करके बेटी को इतना बुलंद किया कि सबकी बेटियां पुलसराज से गुजरेगी। अपने अंदाज से अपनी बेटी को इतना बुलंद किया कि जब उनकी बेटी पुलसराज से गुजरेगी आसमान का अल्लाह का मुनादी निदा देगा, महशर वालों गर्दन को झुका लो, मेरे नबी की बेटी फातिमा पुलसराज से गुजर रही है, उसके एहतराम में सबकी गर्दनें झुक जाएगी। या रसूल अल्लाह फिर आपने हुनैन में भी शिरकत की, या रसूल अल्लाह आपने खंदक भी खोदी, या रसूल अल्लाह आपने फाके भी किए, आका आपने पेट पे एक एक नहीं दो दो पत्थर बांधे। तवज्जो चाहता हूं, मक्के वालों में अबू जहल ने आपकी कदर न की, मैं जानता हूं कि उसने आपको या रसूल अल्लाह जाना तो सही लेकिन माना नहीं। आका वो दुश्मन था, दुश्मन, वो आपका कलमा नहीं पढ़ता था, उसने ना कदरी की, वो दुश्मन था। या रसूल अल्लाह अबू लहब ने दुश्मनी की, वो ना कदर था, दुश्मन था। लेकिन या रसूल अल्लाह आपने जिनके लिए पेट पे पत्थर बांधे ना हुजूर, एक एक नहीं दो दो पत्थर बांधे, जिनके लिए दंदान शहीद हुए, जिनके लिए आपने जंगे की, जिनके लिए आप हुनैन में उतरे, जिनके लिए आप बद्र में उतरे, जिनके लिए आप ओहद में उतरे, जिनके लिए आपने करबला में अपना घराना लुटाया, आका जिनके लिए फिर एक दिन वो भी आया कि आप 63 साल की उम्र में कहते हैं मैं रफीक आला से मिलने जा रहा हूं। 63 साल की उम्र में अभी दाढ़ी के 12 बाल भी सफेद नहीं होते हैं कि मेरे रसूल कहते हैं जा रहा हूं। किसी ने पूछा हुजूर क्यों जा रहे हैं? कहते इसलिए जा रहा हूं ना, मेरे आने वाले उम्मती बड़े मुजरिमों गुनहगार है, मैं जाकर अपने अल्लाह को मनाऊंगा और कहूंगा मौला अगर वो मुजरिम है तो क्या हुआ, मेरी नेकियां भी तो देख, अल्लाह वो पापी है तो क्या हुआ, मेरी महबूबियत भी तो देख। इसलिए 63 साल ही में चला जाता हूं, क्योंकि उसको कौम बड़ी खुशनसीब है जिस कौम में नबी आए और अभी कौम पे अजाब ना आए और नबी चला जाए। नबी का आना भी मुबारक, नबी का जाना भी मुबारक। जाऊंगा तुम्हारा पेशरू होकर तुम्हारी सिफारिश करूंगा। या रसूल अल्लाह सारा जमाना कहता था तशरीफ लाए, लेकिन हम कितने खुश नसीब, आप कितने खुश, ये लोग कितने खुश नसीब। हुजूर हम ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए, हम तो ये कहते हैं हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन मेरे आका अब मैं परेशान हूं, मैं अपनी कौम को समझाऊं कैसे, जिनके लिए आपने पत्थर बांधे ना आका, वो 15 अगस्त तो मनाते हैं लेकिन आपका मिलाद नहीं मनाते आका।
آقا جن کے لیے آپ کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہے جلے وہ اپنے چولہے نہیں جلے، وہ اپنے بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی تو بانٹتے ہیں، حالانکہ وہی بیٹا بڑھاپے میں ان کو ڈنڈے مار کے گھر سے نکالنے والا ہے، ان کو گالیاں دینے والا ہے، آقا وہ بیٹے کی پیدائش پر تو مٹھائی بانٹتے ہیں، آقا اگر آپ کی پیدائش پہ کوئی کھجور بانٹ دینا حضور اس پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لا چکے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جاہل ہی منع نہیں کرتے، آپ کی میلاد سے عالم بھی منع کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پڑھے لکھے جاہل بھی منع کرتے ہیں، ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں تو ضعیف کہہ کے انکار کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، دنیا نے آپ سے کہا ہے نا آپ دیر نہ کریں تشریف لائے، آپ تشریف لا چکے ہیں لیکن اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ اس وقت یتیموں پہ ظلم ہو رہا تھا تو یتیموں نے کہا تھا دیر نہ کرے تشریف لائے، بیواؤں پہ ظلم ہو رہا تھا انہوں نے کہا دیر نہ کرے تشریف لائے۔ آقا اب میں بھی اس امت کی طرف سے آپ کو آواز لگاتا ہوں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے پردیش میں وہ آ کے غریب الغربا ہے، حضور آپ آ چکے لیکن دیر نہ کرے کرم فرمائے، کیونکہ بیت المقدس میں میری بہنیں لٹ رہی ہے، بیت المقدس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیت المقدس میں جوانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے۔ اے میلاد والے مصطفیٰ آج آپ کی شب میلاد ہے، حضور دیر نہ کرے کرم فرمائے، پھر کسی عمر کو بھیج دے تاکہ بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے۔ یا رسول اللہ جب کعبے پہ بت سجے تھے نا اس وقت مکہ والے کہتے تھے، کعبہ کہتا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے۔ آقا آج کعبے پر بت تو نہیں لیکن کعبے پہ بت نما مولوی کھڑے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو مردہ کہتے ہیں، آپ کے مصلی اور منبر پہ کھڑے ہو کر کے میلاد والوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حضور آپ گواہ ہیں نا، اسی مکے کے اندر کبھی آمنہ نے میلاد منائی تھی، کبھی عبد المطلب نے، کبھی عباس نے منائی تھی، کبھی ابن مسعود نے، کبھی شاہ ولی اللہ نے، کبھی غوث الاعظم نے۔ یا رسول اللہ کعبہ خود گواہ ہے کہ اس نے جھوم جھوم کر کہا تھا، اب بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا۔ حضور میں یہ تو نہیں کہتا کہ تشریف لائے، اتنا ضرور کہتا ہوں یا رسول اللہ اب دیر نہ کرے کرم فرمائے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔